بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، دینی و ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے آج کا جو ہمارا یہ درس ہے مسائل جاہلیت سے متعلق، جو 15 روزہ درس ہے، 2 ہفتے پر منگل کے روز منعقد ہوتا ہے، اس سلسلے کی جو آج کی کڑی ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی جاہلیت کے مسائل میں سے پہلا مسئلہ اور اس سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں، اور مزید باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے سامنے آج کے اس درس میں ہونی ہیں۔ پچھلے 2 ہفتہ پہلے بارش کی کثرت کی وجہ سے یہ درس منعقد نہیں ہو سکا تھا۔ آج اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے ہم اور آپ یہاں حاضر ہیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ درس اسی سلسلے کا اگلا درس ہے۔ یاد کریں کہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب تمیمی نجدی رحمۃ اللہ علیہ نے مسائل جاہلیت کے مسائل سے متعلق جو گفتگو شروع کی ہے، اس کا آغاز جو ہے وہ یہاں سے ہوا تھا۔ پہلا مسئلہ کہ مشرکین مکہ یا عرب کے مشرکین جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے میں، مانگنے میں اولیاء اور صالحین کو شریک کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اولیاء کو، صالحین کو شریک کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلانے، مانگنے، دعا کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اولیاء اور صالحین کو شریک کرنا، اس عقیدے کے ساتھ کہ یہ بہت اچھی چیز ہے اور ایسا کرنے سے ہمیں سفارش مل سکتی ہے، یہ اولیاء اور صالحین ہمارے کام آ سکتے ہیں، اور یہ بھی سوچتے تھے کہ ایسا کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیارا ہے، یعنی اولیاء اور صالحین کی عبادت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، اولیاء اور صالحین کو پسند ہے، اس طرح کا وہ عقیدہ رکھتے تھے۔ یہ جاہلیت کا وہ سب سے خطرناک عقیدہ ہے، عمل ہے، جس کی مخالفت کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ قرآن کریم کی بے شمار آیات ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی متعدد احادیث ہیں جس میں اس جاہلی مسئلے کی مخالفت کی گئی ہے۔ یہ جاہلی مسئلہ ہے، اور جاہلیت کے مسائل میں سے سب سے خطرناک، سب سے زیادہ سنگین اور سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ وہ مسئلہ صاف صاف آسان لب و لہجے میں کیا ہے؟ جاہلی مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے شرک کرنے کا۔ شرک کرنا، اللہ کے بندوں کو، اولیاء کو، صالحین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عبادت میں، اللہ کی بندگی میں اللہ کی ساجھیدار اور شریک بنا لینا، یہ سب سے خطرناک مسئلہ ہے۔ اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے 2 آیتیں ذکر کی ہیں جن آیتوں میں یہ بات بیان کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ لوگ جن کی وہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا، یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں، اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے سفارشی ہوں گے، سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے۔ ایک آیت کریمہ تو یہ ہے سورہ یونس کی، دوسری آیت کریمہ سورۃ الزمر کی ہے۔ اللہ فرماتا والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا ولی، دوست، مددگار، سہارا، سفارشی بنا رکھا ہے، وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم ان اولیاء اور صالحین کی عبادت نہیں کرتے ہیں مگر صرف اس عقیدے سے، اس مقصد سے عبادت کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب کر دیں۔ تو 2 باتیں ان دونوں آیتوں میں آئی۔ پہلی بات یہ آئی
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ یہاں سفارش بنیں گے، یہ سفارشی بنیں گے، یہ اس مقصد سے عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا اولیاء اور صالحین کی۔ اور دوسری آیت سے معلوم پڑا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب کر دیں گے۔ تو اللہ سے قریب ہونے کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سفارشی بنانے کے لیے، ان دو مقاصد کے پیش نظر یہ عرب کے لوگ جاہلیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء صالحین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کو اللہ کی عبادت میں بندگی میں شریک کیا کرتے تھے۔ یہ بات مصنف نے بیان فرمائی۔ اس کے بعد مصنف نے یہ بات کہی تھی کہ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت والوں کی مخالفت کی ہے۔ اب یہ شرک ہے، یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اولیاء اور صالحین کی عبادت کرنا قریب ہونے کے لیے، سفارشی بنانے کے لیے، کیا ہے یہ؟ شرک۔ اللہ کے نبی نے مخالفت کی، کس کی؟ شرک کی مخالفت کی۔ شرک کی مخالفت کی تو مخالفت کی، شرک کی تو اس کے بدلے میں کیا دیا؟ اس کے بدلے میں کون سا پیغام دیا؟ اس کے بدلے میں کون سی دعوت دی؟ تو وہ دعوت کیا تھی؟ اخلاص کی دعوت دی۔ عبادت میں کسی کو شریک نہیں کیا جا سکتا، عبادت خالص اللہ کے لیے ہوگی، کسی بھی طرح کی ملاوٹ، آمیزش، مکسنگ، منگلنگ پھر سرے سے نہیں ہوگی، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالص عبادت ہوگی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت والوں کی، اولیاء اور صالحین کے شرک میں مخالفت کی اور اس کے بدلے میں امت کو کیا دیا؟ کیا پیغام پہنچایا اللہ کی طرف سے؟ اخلاص کا، جس میں شرک نہیں ہو سکتا، عبادت صرف اللہ کی، کسی بھی طرح کی ساجیداری، کسی بھی طرح کی شراکت، جزوی طور پر، کلی طور پر، کسی بھی پہلو سے عبادت میں، بندگی میں، ربوبیت میں، اسماء و صفات میں، قدرت میں، افعال میں، تصرفات میں، کسی بھی چیز میں کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک نہیں ہو سکتا۔ سب سے جو بڑا مسئلہ تھا وہ عبادت کا تھا، جس کا تذکرہ ان آیات کے اندر کیا گیا ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد اخلاص کی دعوت دی اور شرک کی مخالفت کی، صاف صاف بتلا دیا کہ وہی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول ہوگا جو عمل خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا جائے گا۔ اس میں اگر ساجیداری ہوگی، نماز میں ساجیداری، روزے میں ساجیداری، دعا میں ساجیداری ہے نا، خوف اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے، امید اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی، فریاد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور سے، مدد مانگنا اللہ کے سوا کسی اور سے، یہ جو بھی عبادات کی شکلیں ہیں، اگر کسی نے یہ کام کیا تو ایسی صورت میں سزا کیا ہے؟ سزا یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے اوپر جنت حرام ہے، جہنم واجب ہے۔ جہنم واجب اور جنت حرام۔ حرم اللہ علیہم الجنہ، حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار۔ ایسے شخص کے اوپر جنت حرام ہے اور ٹھکانہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ٹھکانہ، منزل وہ کیا ہے؟ جہنم کی آگ۔ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس کے بعد مصنف نے کیا کہا تھا؟ یہی وہ مسئلہ ہے جس مسئلے کی وجہ سے لوگوں کی دو قسمیں ہو گئی، لوگوں میں پارٹیشن ہوا، لوگوں میں ٹکڑا ہوا، لوگوں میں دھڑ بندی ہو گئی۔ کیسے؟ اس طریقے سے کہ جو اس بات کو مان لیا، جاہلیت والے عقیدے کو چھوڑ دیا، وہ مومن ہو گیا، اور جو اس بات کو نہیں مانا، جاہلیت والے عقیدے پر چلتا رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاص کی توحید کی دعوت کو نہیں مانا، وہ کافر ہو گیا۔ یہ مومن اور کافر دو حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ جو جاہلیت کی راہ پر چلتے رہے وہ کفر کی حالت میں ہو گئے، اور جو جاہلیت کی حالت کو سے نکل کر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی مخالفت کی تو لوگوں نے مان لیا، وہ ایمان والے ہو گئے۔ تو یہاں سے کہتے ہیں هذه المسألة التي تفرق الناس من اجلها، اسی مسئلے کی وجہ سے لوگوں کے دو ٹکڑے ہو گئے، مومن کا طبقہ ہو گیا اور کافر کا طبقہ ہو گیا۔ جو جاہلیت والوں کے ساتھ رہا، اس عقیدے پر چلتا رہا، وہ کافر رہا، اور جو اس کو چھوڑ کر کے نبی علیہ السلام کی بتائی ہوئی تعلیمات، اخلاص پر چل پڑا، اخلاص خالص اللہ کی عبادت کرنے لگا، وہ مومن ہو گیا۔ کہتے ہیں اسی وجہ سے دشمنی پیدا ہوئی، عداوت۔ دشمنی کس بات کی ہے؟ اسی بات کی دشمنی۔ یہ ہے دوستی اور دشمنی کا معیار، دوستی اور دشمنی کا معیار۔ دشمنی کیوں؟ اس لیے کہ وہ مشرک ہے۔ دشمنی کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں شریک کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں
شریک کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی ہاتھ پھیلا کر کے مانگتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء اور صالحین سے بھی مانگتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی عبادت کرتا ہے، ان کی بھی عبادت کرتا ہے، اللہ سے بھی ڈرتا ہے، ان سے بھی ڈرتا ہے. یا اس صورت میں جب ڈریں. لیکن بعض لوگ ایسے ہیں انہیں اللہ کا خوف نہیں ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کا خوف ہے. یہ مسئلہ بہت عام تھا جاہلیت میں اور بدقسمتی سے آج بھی یہ چیز موجود ہے، جیسا کہ اس کا تذکرہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے آئے گا. اس کے بعد مصنف کہتے ہیں اسی وجہ سے جہاد کی مشروعیت ہوئی. جہاد کی مشروعیت کس کام کے لیے کس وجہ سے ہوئی؟ جہاد اس لیے دنیا میں مشروع ہوا تاکہ اللہ کی اس روئے زمین پر، دھرتی پر، آسمان کی چھت کے نیچے اسی اللہ جو خالق و مالک ہے صرف اسی کی عبادت کی جائے. اس کی عبادت میں کسی بھی طرح کی شراکت اور ساجھیداری نہ ہو، اللہ کی عبادت سے انکار نہ کیا جائے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کسی بھی ولی، نبی، فرشتے کو ساجھیدار و شریک بنایا جائے. اس مقصد کے لیے جہاد مشروع ہوا. تو اسی کو جہاد، اسی کو فتنہ کہا گیا. کیا ہے فتنہ؟ شرک. اور شرک جو فتنہ ہے، اور سب سے بڑا فتنہ شرک ہی ہے. سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ شرک ہے. اس شرک کے فتنے کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد مشروع فرمایا. تو یہ بہت سرسری طور پر اور جامع انداز میں امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پورے مسئلے کو سمجھا دیا کہ جاہلیت کا پہلا مسئلہ کیا ہے، اللہ کے نبی نے مخالفت کی، اس کے بدلے میں کس بات کی تعلیم دی، اس کا انجام کیا ہوگا، اور انسانیت میں دو ٹکڑے ہو گئے، مومن بن گئے، کافر بن گئے. اسی وجہ سے دوستی دشمنی کا معیار قائم ہو گیا. اسی بنیاد پر ولا اور برا کا عقیدہ آیا. اسی بنیاد پر جہاد کی مشروعیت ہوئی. یہ ساری تفصیل بالکل اختصار کے ساتھ شیخ الاسلام امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے متن میں یہ پہلے جاہلیت کے مسئلے میں بیان کر دیا. کیونکہ 1 مہینے کا فاصلہ ہو گیا میرے بھائیوں، اس لیے یہ بات سرسری طور پر آپ کے سامنے دہرا دی گئی. اب انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی شرح میں داخل ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لڑو ان سے، کفار سے، مشرکین سے لڑو. مقصد کیا ہے؟ حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ بچے، فتنہ نہ رہ جائے، یعنی شرک کا خاتمہ ہو جائے. اس روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بس صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہو، لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ لا تکون، فتنہ نہ رہ جائے. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ، پورا کا پورا دین. دین بمعنی عبادت، دین کے معنی عبادت. مخلصا لہ الدین، مخلصین لہ الدین، مخلصا لہ دینی، اپنی عبادت کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے. تو دین بمعنی کیا ہے؟ عبادت. تو وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، پورا کا پورا دین یعنی پوری کی پوری عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو جائے. یہ لام استحقاق کے لیے ہے، للہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے عبادت ہو جائے، صرف اور صرف اللہ کے لیے جو تمام عبادات کا تنہا مستحق ہے. کوئی بھی عبادت، ایک ذرہ بھی عبادت کا کسی اللہ کے سوا کے لیے نہ باقی بچے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاد کو مشروع فرمایا ہے. بہرحال اس متن کی تفسیر اور تشریح کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں. مزید باتیں جو آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں وہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ نے یہ مسئلہ جو سب سے پہلے جاہلیت کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے، اسی کو مصنف نے کیا کہا کہ یہ جاہلیت کے مسائل میں سے سب سے بڑا مسئلہ ہے. اعظم مسائل الجاہلیہ، جاہلیت کے مسائل میں سب سے بڑا. بڑا کا مطلب کیا ہے؟ بڑا کا مطلب سب سے زیادہ خطرناک، سب سے زیادہ سنگین، سب سے زیادہ ڈینجر. اس لیے کہ اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ جنت سے انسان محروم ہو جائے گا اور جہنم اس کے اوپر واجب ہو جائے گی. اس سے خطرناک مسئلہ کیا ہو سکتا ہے میرے بھائی؟ کیا خطرناک مسئلہ ہو سکتا ہے؟ انسانی زندگی میں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ایک بندہ اللہ کا بندہ بن کر کے زندگی گزارے. اگر اس بندگی سے انسان ہٹ گیا
اللہ तबारक व तआला की बंदगी में, इबादत में किसी को साझीदार शरीक बना दिया तो फिर उसकी पैदाइश का, उसके वजूद का और जमीनों आसमान के वजूद का मकसद ही फौत हो गया। इसलिए इससे बड़ा कोई मसला नहीं है जाहिलियत के मसाइल में से जिसकी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुखालफत फरमाई है। बहरहाल तो सबसे बड़ा जाहिली मसला क्या है? औलिया की इबादत, सालिहीन की इबादत, चाहे जिंदा हो चाहे मुर्दा हो, जिंदा हो चाहे मुर्दा हो। मेरे भाई, जिंदा हो, अब जिंदा की भी दो शक्ल है, जिंदा है सामने है या जिंदा है गायब है, सामने नहीं है, या फिर जिंदा ही नहीं मुर्दा है, या मिसाल के तौर पर जमादात, नबातात हैं, पौधे हैं, सूरज चांद हैं, सितारे हैं मिसाल के तौर पर। और ऐसे ही देवी देवता, मूर्तियां, असनाम, औसान, और ऐसे ही जानदारों के अंदर जितने तबके हो सकते हैं, इंसानों के, जिनों के, फरिश्तों के, फिर इंसानों में मलाइका, इंसानों में रसूल हैं, नबी हैं, औलिया हैं, सालिहीन हैं, इनमें से किसी की भी अगर कोई इबादत करता है तो यही जाहिलियत का मसला है और ये सबसे बड़ा मसला है। इसमें सारी इबादत की शक्लें आती हैं, चाहे कोई रुकू करे, चाहे कोई सजदा करे, चाहे कोई उनकी कब्रों का तवाफ करे या जिंदा किसी का तवाफ करे मिसाल के तौर पर, या ऐसे ही किसी से फरियाद मांगे, फरियाद किसी से मिसाल के तौर पर पनाह तलब करे या अपनी जरूरियात का सवाल करे। जैसे आजकल के कब्रों के पुजारी करते हैं। आजकल कब्रों की इबादत करने वाले क्या करते हैं? कब्रों की पुजारी, मज़ारात पर जाने वाले, कब्रों पर जाने वाले, आस्थानों पर जाने वाले ये काम करते हैं। चाहे वो मज़ारात, मशाहिद, चाहे वो मज़ारात बन गए हों, मशाहिद बन गए, क्योंकि कब्रों की दो शक्लें हैं। एक कब्रें वो हैं जो आम कब्रें हैं, महल्लों के अंदर, आबादियों में आम मुसलमान वहां अपने घर के लोगों को दफनाते हैं, मुसलमानों की, मर्दों की, औरतों की, बच्चों की तदफीन होती है। एक मसला तो एक कब्रें तो ये हैं, और एक कब्रें वो हैं जो कब्रें नहीं रह गई, कब्रों के बाद अब वो मजार बन गए, यानी मुसलसल लोग वहां जा जा करके विजिट करते हैं, जियारत करते हैं। कोई पैदल जाता है, कोई सवारी करके जाता है, कोई टाइम टेबल से माहाना, सालाना, हफ्तावारी, 2 हफ्ता जाता है, या किसी और मुनासबत से जाता है, यानी मुसलसल जियारत गाह बन गई है, जिसको मजार कहते हैं, या इसी को मशाहिद भी कहते हैं। मशाहिद यानी बार बार हाजिरी देने की जगह, बार बार हाजिरी देने की जगह, बार बार आदमी हाजिरी दे। जैसे नाम के साथ बहुत सारे औलिया और सालिहीन के मज़ारात हैं, है ना, खाजगान के मज़ारात हैं। मेरे भाइयों, ये मुल्क के अंदर और बर्रे सगीर के अंदर, या मिसाल के तौर पर अरब दुनिया के अंदर, या ऐसे ही अफ्रीका में या दीगर ममालिक के अंदर बहुत सारे मज़ारात और मशाहिद हैं, कब्रें हैं, जहां लोग जा जा करके ये सारी इबादत के काम करते हैं, जिसका तन्हा हकदार अल्लाह तबारक व तआला की जात है। तो इसीलिए शेख सालेह बिन फौजान बिन अब्दुल्लाह अल फौजान कहते हैं, आजकल मज़ारों के, आस्थानों के, आजकल मशाहिद के और कब्रिस्तानों के लोग, पुजारी लोग जो कुछ करते हैं वो बिल्कुल ऐसा ही है। आपको सजदा करते हुए भी मिलेंगे, आपको लोग कब्र वाले के सामने, उसकी कब्र पर सजदा करते हुए भी मिलेंगे, सर टेक करके सजदा करते हुए मिलेंगे, और रुकू करते हुए मिलेंगे, उल्टा पीछे आते हुए मिलेंगे, कब्रों का तवाफ करते हुए भी मिलेंगे। ऐसे ही लोग हाथ उठा करके दुआ करते भी मिलेंगे, लोग अपने लिए औलाद का सवाल करते भी मिलेंगे, लोग अपने लिए दौलत का सवाल करते हुए भी मिलेंगे, लोग अपनी बीमारियों से शिफायाबी का सवाल करते हुए भी मिलेंगे। ये सारी इबादत के काम, फरियाद करते हुए, मदद मांगते हुए, बनाते, सारी की सारी इबादत ये कर आपको कब्रों पर, मज़ारों पर देखने को मिलेगी। ये कब्रों की पुजारी, कब्रों की इबादत करने वाले, ये आपको करते हुए मिलेंगे। चाहे कोई भी दरगाह हो, कोई भी मज़ार हो, कोई भी मशहद हो, आपको थोड़ा ज्यादा, बहुत ज्यादा आपको मुख्तलिफ मरातिब में, दर्जात में ये चीजें आपको मिलेंगी। मेरे भाइयों, लोगों की कब्रें हैं, लोगों के मज़ारात हैं। मेरे भाई, मुल्क के मुख्तलिफ गोशों में, राजस्थान का खित्ता हो, आपका हमारा ही महाराष्ट्र हो, या मिसाल के तौर पर जुनूबी हिंदुस्तान के इलाके हो, या उसके अलावा पड़ोस मुल्क के अंदर, है ना, अली हजवेरी लाहौर के अंदर, या मिस्र के अंदर बदवी रिफाई की कब्रें हो, या उसके अलावा खुद हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र। आप सोचें, बकी जो मदीने वालों की कब्रिस्तान है, या ऐसे ही ओहद के शुहदा जहां दफन है, वहां भी जा करके
इस तरह के अकायद, शिरकिया अकायद रखने वाले औलिया, सालिहीन, बुजुर्गान दीन से की इबादत बंदगी करने वाले, सिफारिशी बनाने वाले, अल्लाह से करीब करने का अकीदा रखने वाले, ये लोग आज भी हर जगह पहुंचकर इस बात की कोशिश करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, मेरे भाइयों, आपकी कब्र से, आपकी कब्र के पास जाकर के इस तरह की हरकतें करने वाले बहुत सारे लोग मिलते हैं, जिन्हें वहां जो अमला होता है अल्लाह के फضل करम से, उलमा का या सिक्योरिटी वालों का, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो उन्हें उससे दूर रखने की कोशिश करते हैं, समझाते हैं, बुझाते हैं। खुलासे कलाम यह है कि आज यही काम हो रहा है। अब ये मसला कौन सा मसला है मेरे भाइयों? आज जो हम देख रहे हैं ये मसला कब का है? जाहिलियत का मसला है। जाहिलियत में ये काम होता था, लेकिन आज इस्लाम के नाम लेवा मुसलमान, अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान, बाप मुसलमान, दादा मुसलमान, परदादा मुसलमान, खानदान के खानदान इस्लाम के नाम पर। लेकिन ये मेरे भाइयों, इस्लाम का नाम रखने वाला ये हमारा मुसलमान भाई, हमारी मुसलमान बहन, इस तरह के अकायद में आज भी हमको मुलव्वस मिलते हैं। मिलता भी है भाई और मिलती भी है बहन। ये हमें और आपको बहुत आम बात है, जिसे हम और आप देखते रहते हैं। तो अब ये बिल्कुल वही बात हो गई ना, बिल्कुल वही बात, मुर्दों से करीब होना और मुर्दों की सिफारिश हासिल करने की कोशिश करना। आज भी अगर इन कब्रों के पुजारियों से कोई पूछे, भाई इबादत तो अल्लाह की होनी चाहिए, इबादत किसकी होनी चाहिए? अल्लाह की होनी चाहिए। तो आप मिसाल के तौर पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी साहब की दरगाह पर क्यों आए? आप इनके सामने हाथ क्यों उठा करके खड़े हैं? आप इनके कब्र पर, मजार पर सजदा क्यों कर रहे हैं? ये तो सजदा अल्लाह का हक है, इबादत अल्लाह की होनी चाहिए। क्यों आप ऐसा करते हैं? दुआ अल्लाह तबारक व तआला का हक है, इबादत है वो। या मिसाल के तौर पर गुलबर्गा शरीफ कोई चला जाए, वहां जाकर के ही काम। आप अगर उनसे पूछें कब्रों के, मजारों की पुजारियों से, तो आपको वही जवाब देंगे, भाई हम जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ही खालिक है, इस जमीन का पैदा करने वाला अल्लाह है, आसमान का पैदा करने वाला अल्लाह है, कोई अल्लाह के सिवा खालिक नहीं, मालिक नहीं। तो फिर भाई आप इन कब्र वालों के सामने सजदा क्यों कर रहे हैं? तो क्या जवाब देते हैं वो? एकदम वही जवाब देते हैं जो जवाब जाहिलियत के मुशरिकीन दिया करते थे। वो भी वही कहते थे कि हम इनको सिफारिशी बना रहे हैं, हम इनको सिफारिशी बनाने के लिए इनकी इबादत करते हैं, हम इनको अल्लाह तबारक व तआला से हमें करीब कर देंगे, इस अकीदे के साथ पूछते हैं। वरना हम जानते हैं जमीन आसमान का पैदा करने वाला अल्लाह है, रोजी रोटी देने वाला अल्लाह तबारक, हम सब मानते हैं। ये आंख अल्लाह ने दी, ये कान अल्लाह ने दिया, ये दिल अल्लाह ने दिया, सब कुछ अल्लाह ने दिया, हम जानते हैं। लेकिन इनकी इबादत हम इसलिए करते हैं ताकि ये हमारे सिफारिशी बन जाएं और ये हमें कल अल्लाह तबारक व तआला से क्या कर दें? करीब कर दें। आज भी यही लोग बातें करते हैं। आजकल के कब्र का पुजारी, कब्रों की पूजा करने वाला, इबादत करने वाला, ये हमारा नाम, इस्लाम का नाम लेने वाला हमारा भाई अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान, अब्दुल गफ्फार, ये नाम रखने वाले हमारे भाई भी यही जवाब देते हैं। तो शेखुल इस्लाम क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं एकदम यही जाहिलियत वाला अकीदा आज भी लोगों के यहां पाया जाता है, आज भी वो अकीदा पाया जाता है। तो शेख सालिह फौजान एकदम वही कहते हैं सेम आजकल के कब्र परस्त यही जवाब देते। तो जो जवाब जाहिलियत के मुशरिकीन दिया करते थे, वही जवाब आजकल के भी कब्रों के पुजारी देते हैं मेरे भाइयों, देते हैं वही जवाब। और आपको अगर शक हो, यकीन ना हो, तो आप किसी कब्र की पूजा करने वाले से सवाल करके भी पूछ सकते हैं, सवाल करके पूछ करके भी पता लगा सकते हैं। साफ साफ यही जवाब है कि हम असल में अल्लाह तबारक व तआला ही को सब जानते हैं, लेकिन ये वास्ता है। ये क्या है? ये वास्ता है, ये वसीला है, ये सिफारिशी है, ये हमें अल्लाह तबारक व तआला तक पहुंचाने वाले हैं, क्योंकि इनका मकाम बड़ा ऊंचा है। हम गुनहगार हैं, हम सियाहकार हैं, हम मुजरिम हैं, हम अल्लाह तबारक व तआला तक नहीं पहुंच सकते। हम अपनी बख्शिश के बारे में फिक्रमंद हैं, हम अपनी माफी के बारे में फिक्रमंद हैं। इसलिए हम ये सोचते हैं कि ये अल्लाह वाले हैं, नेक हैं, बुजुर्ग हैं, ये हमें अल्लाह तबारक व तआला से क्या करेंगे? करीब कर देंगे। और क़यामत के दिन हमारी मग़फ़िरत के लिए अल्लाह तबारक व तआला के सामने आके सिफारिश करेंगे, तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। यही बात सेम मेरे भाइयों। अब यहां पर हमें बात यह समझने की है कि ये लोग यानी आजकल जो लोग हैं,
یہ قرآن کریم پڑھتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اپنی اپنی زبانوں میں قرآن کریم کے ترجمے بھی پڑھتے ہیں، یہ سب کچھ دیکھتے ہیں، سب کچھ دیکھنے کے باوجود، پڑھنے کے باوجود، جاننے کے باوجود افسوس اس بات کا ہے کہ اس پر غور نہیں کرتے کہ یہ جن کو تم سفارشی بنانے کے عقیدے سے پوجتے ہو، جن کو تم اللہ سے قریب کرنے کے عقیدے سے پوجتے ہو، جن کو تم واسطہ وسیلہ بنانے کے عقیدے سے پوجتے ہو، ایسا کرنے والوں کو اللہ نے مشرک کہا ہے، ایسا کرنے والوں کو اللہ نے مشرک کہا ہے، اور مشرک کا انجام جہنم ہے، مشرک کا انجام جنت سے محرومی ہے۔ افسوس یہ ہے کہ آج قرآن کریم کی تلاوت بھی کی جاتی ہے، ترجمے بھی پڑھے جاتے ہیں، لیکن اس پر غور نہیں کیا جاتا، ترجمہ پڑھتے ہیں نکل جاتے ہیں، ترجمہ پڑھتے ہیں لوگ نکل جاتے ہیں۔ اور ایک بات میں آپ کو اور بتا دینا چاہتا ہوں، اس بات کو شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اور یہ بھی شیخ الاسلام کی عظیم الشان کتابوں میں سے ہے، کشف الشبہات فی التوحید، توحید کے بارے میں ڈاؤٹس کا ازالہ، توحید کے بارے میں شبہات کا، کنفیوژن کا ازالہ، یہ بھی بہت عظیم الشان کتاب ہے۔ آج کل کے ان مشرکین، قبروں کے پجاریوں سے، مزاریوں سے، درگاہیوں سے اگر آپ پوچھیں کہ میرے بھائی آپ کیوں ان کی عبادت کرتے ہیں، کیوں رکوع، کیوں سجدہ کیوں کرتے ہیں، کیوں ان کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، تو میرے بھائیوں وہ جواب دیتے ہیں جو آپ نے سن لیا۔ جب آپ سمجھاتے ہیں قرآن کریم میں ایسے لوگوں کو مشرک کہا گیا، قرآن کریم میں ایسے لوگوں کو جہنمی کہا گیا، جنت سے محروم کرنے کی وعید سنائی گئی، تو پھر ایک بات وہ اور کہتے ہیں آپ کے سامنے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کو مشرک کہا ہے، جن لوگوں کو کہا ہے کہ جنت ان کے اوپر حرام ہے اور جہنم ان کا ٹھکانہ ہے، وہ لوگ کس کی پوجا کرتے تھے؟ ارے وہ دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے، وہ مورتیوں کی پوجا کرتے تھے، وہ پتھروں کی پوجا کرتے تھے، وہ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ، اور وہ لوگ مکے کے مشرکین، عرب کے مشرکین کس کی پوجا کرتے تھے؟ ان کے نام کیا نام؟ لات، منات، عزا، ہبل، ان کی پوجا کرتے تھے۔ ارے وہ دیوی دیوتا تھے، ارے وہ پتھر تھے، مورتیاں تھی، وہ درخت تھے، وہ چٹان تھی۔ ہم لوگ جن کے سامنے جاتے ہیں، ہاتھ پھیلاتے ہیں، جن کا رکوع کرتے ہیں، جن کا سجدہ کرتے ہیں، وہ کوئی پتھر نہیں ہے، وہ کوئی مورتی نہیں ہے، وہ کوئی دیوی دیوتا نہیں ہے، ارے وہ اللہ کے بہت نیک بندے ہیں، وہ خواجہ فلاں ہیں، خواجہ بندہ گیسو دراز حسینی گلبرگہ والے، یا مثال کے طور پر وہ کون ہے؟ خواجہ اجمیری، معین الدین چشتی اجمیری ہیں، یا بغداد والے جن کو پیران یا پیران پیر لوگ کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں عبد القادر جیلانی، شیخ عبد القادر جیلانی یہ ہیں، یا علی حجویری ہیں مثال کے طور پر، سید بدوی ہیں، سید بدوی کبیر، سید رفاعی کبیر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، اولیاء ہیں، صالحین ہیں۔ کہاں تم دیوی دیوتا مورتیوں کے پجاریوں والی آیتیں اٹھا کر کے آپ ہمارے اوپر فٹ کر دیتے ہیں۔ یہ بھی مسئلہ آج کل کے قبروں کی پجاری، مزاروں کی پجاری اور درگاہوں میں ماہانہ سالانہ جانے والے، عرس کرنے والے اور جا کر کے ان کے سامنے سروں کو ٹیکنے والے، چادر چڑھانے والے ہمارے بھائی، اللہ کی قسم ہے یہ نادان ہے، یہ جاہل ہے، انہیں نہیں معلوم ہے، ان کے مولویوں نے، ان کے قائدین نے انہیں وہ توحید جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں نبی کی سنت میں اتاری ہے، وہ توحید نہیں پڑھائی، نہ پڑھی، نہ پڑھائی، نہ سکھایا، نہ اس کی تعلیم دی۔ انہوں نے یہی بتایا ہوا ہے عوام الناس کو کہ انہی کے وسیلے سے تم اپنی مغفرت کرا سکتے ہو، انہی کے وسیلے سے تم کامیاب ہو سکتے ہو، انہی کے ذریعے سے تم اپنے آپ کو اللہ سے قریب کر سکتے ہو، انہی کے ذریعے سے تم جہنم سے بچ سکتے ہو، جنت میں داخل ہو سکتے ہو۔ یہ ہے مسئلہ۔ تو آج یہ فرق آپ کو قبروں کی پجاری کرتے ہوئے دکھائی دیں گے، یعنی وہ اپنی تبریر کریں گے، یعنی اپنے عمل کا، اپنی شرکیہ کام کا وجہ جواز نکالنے کی کوشش کریں گے۔ وہ جن کے بارے میں آپ آیتیں پڑھ کے سنا رہے ہیں، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ جو آیتیں آپ پڑھ رہے ہیں یہ اولیاء اور صالحین کے بارے میں نہیں ہے، یہ تو دیوی دیوتاؤں کی پجاریوں کے بارے میں ہے، مورتیوں کے بارے میں، مجسموں کی پجاریوں کے بارے میں۔ یہ بھی ڈاؤٹس ان کو میرے بھائی ان کے ذہن و دماغ میں ڈالے گئے، تو ان کو یہ بھی سمجھانے کی ضرورت ہے کہ غلط ہے تمہاری معلومات، صحیح معلومات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیتیں جو اتاری ہیں صرف اور صرف
صرف اور صرف دیوی دیوتاؤں مورتیوں کے مجسموں کے پجاریوں کے لیے نہیں اتاری. سفارشی جن کو بناتے تھے وہ صرف مورتیاں نہیں تھیں، اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ جس کو سمجھتے تھے وہ صرف مورتیاں نہیں تھیں، بلکہ ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء بھی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے صالحین بھی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء بھی تھے، فرشتے بھی تھے، سب لوگ تھے اس کے اندر. لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم وصالحیہم مساجدا. اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، عیسائیوں پر، ان لوگوں نے اپنی نبیوں کی اور اپنے صالحین کے بزرگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. تو دیکھا آپ نے اولیاء اور صالحین کا بھی، اولیاء اور صالحین کی بھی قبروں کی پوجا کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ وہ فرشتوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہونے کے لیے فرشتوں کی بھی پوجا کیا کرتے تھے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے حضرت عزیر علیہ السلام کی بھی عبادت اور بندگی کرنے کا کام کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر، اللہ کے نبی نے اپنے فرمان کے اندر یہ سب بتلایا. ایسا نہیں ہے کہ صرف بتوں اور مورتیوں کی پوجا کرنے والوں کے بارے میں یہ آیتیں ہیں. یہ آیتیں بتوں کی پوجا کریں، مورتیوں کی پوجا کریں، دیوی دیوتاؤں کی پوجا کریں، قبروں کی پوجا کریں، صالحین کی قبریں، نبیوں کی قبریں، رسولوں کی قبریں یا فرشتوں کی پوجا کریں، سب کے سب اس کے اندر شامل ہیں. اس لیے یہ بات کہنا غلط ہے کہ دیوی دیوتاؤں کے بارے میں یہ آیتیں ہیں. یہ آیتیں ہر اس کے بارے میں ہیں جو ما سوى اللہ ہو، غیر اللہ کے لیے، اللہ کے سوا. آیت کریمہ میں دیکھیے کیا ہے، صاف صاف کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، من دون اللہ، من دون اللہ، اللہ کے سوا. اور اللہ کے سوا میں جاندار ہے تو بھی، بے جان ہے تو بھی، سونے چاندی تانبے پیتل کا ہے تو بھی، مٹی پتھر کا ہے لوہے کا ہے تو بھی، جاندار ہے تو بھی، نبی ہے ولی ہے فرشتہ ہے تو بھی، سورج چاند ستارہ ہے تو بھی، پتھر ہے مٹی ہے تو بھی، لکڑی ہے درخت ہے پودا ہے تو بھی، جانور ہے مویشی ہے تو بھی، سب کے سب پرندے کبوتر اور طوطوں کی بھی پوجا ہو رہی ہے آج. تو سب کے سب من دون اللہ. اللہ نے کیا فرمایا؟ ایک عام بات کیا فرمائی؟ من دون اللہ، اللہ کے سوا. اللہ کے سوا میں سب آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ اللہ کے سوا میں سب شامل ہیں. اس لیے یہ بات کیا ہے میرے بھائیو؟ یہ بات غلط ہے. جو بات یہ مشرکین مکہ کہتے تھے اور اس کا حوالہ دے کر کے آج کل کے قبروں کی پجاری، مزاروں کی پجاری یہ باتیں کرتے ہیں، یہ باتیں غلط ہے. بتلانا کیا ہے؟ بتلانا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا جس کو بھی اللہ کی عبادت میں شریک کیا جائے، یہ جاہلیت کا مسئلہ ہے، یہ جاہلیت کا مسئلہ ہے. اور اسی جاہلیت کے مسئلے کی مخالفت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے کلام قرآن کریم کے ذریعے سے، اپنے نبی اپنی سنت کے ذریعے سے مخالفت کی اور اس کے خلاف کر کے، اس کے اپوزٹ میں، اس کے برخلاف کس بات کی تعلیم دی؟ اخلاص کی تعلیم دی. خالص اللہ کی عبادت کرو، خالص الا اللہ، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو. اس بات کی تعلیم دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب یہاں پر اسی وجہ سے ٹکڑا ہو گیا. اسی وجہ سے کیا ہوا میرے بھائیو؟ اسی وجہ سے اختلاف ہوا. اختلاف ہونا ہی ہونا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اللہ کی مخلوق کو، اللہ کے بندوں کو شریک کرنے والے دونوں ایک تو نہیں ہو سکتے. ٹکڑا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اختلاف ہوا کہ نہیں ہوا؟ فرقہ بندی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو یہ جو دو دھڑے بن گئے، یہ دو دھڑے اسی وجہ سے بن گئے کہ ایک اللہ کی خالص عبادت کرنے والے ہیں جو مومن ہیں، اور ایک اللہ کی عبادت میں غیروں کو شریک کرنے والے ہیں جو ایمان سے نکل کر شرک میں داخل ہو گئے، مشرک بن گئے. یہ دو ہو گئے. اسی لیے آج اگر کوئی آپ سے کہے، ہم سے کہے کہ بھائی آپ لوگ توحید کی بات کرتے ہیں، بار بار توحید کی دعوت، توحید کا پیغام، ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ کی بندگی، کوئی بھی عبادت کا چھوٹا بڑا کام اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہونا چاہیے، نہ مزاروں پر، نہ دیوی دیوتاؤں کے سامنے، نہ کسی نبی، نہ کسی ولی، نہ کسی صالح، اور نہ کسی بزرگ، نہ کسی جن، نہ کسی فرشتے، نہ کسی شیطان، نہ کسی دیوی دیوتا، کسی کے لیے نہیں ہونا چاہیے. اس کے اندر سب کو برابر کر دیتے ہیں آپ لوگ. اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عبادت نہیں ہونی چاہیے، ابراہیم خلیل اللہ کی بھی عبادت نہیں ہونی چاہیے، اولیاء اور صالحین کی بھی عبادت نہیں ہونی چاہیے.
جو آپ لوگ سب کو برابر کرتے ہیں، اس کی وجہ سے بڑا انتشار پیدا ہو رہا ہے، اس کے اندر ٹکڑے پیدا ہو رہے ہیں، اس کے اندر بڑا انتشار، اختلاف اور فرقہ بندی پیدا ہو رہی ہے۔ اس لیے یہ توحید کی بات مت کریں، یہ بار بار ایمان کی بات، عقیدے کی بات، ایک اللہ کی بات، ایک اللہ کی بندگی ہونی چاہیے، بس یہ بات بار بار مت کیجئے، اس کی وجہ سے انتشار پیدا ہو رہا ہے، اختلاف پیدا ہو رہا ہے۔ تو اس کا جواب کیا ہے میرے بھائیوں؟ ایسا اختلاف واجب ہے۔ ایسا اختلاف کیا ہے؟ یہ اختلاف واجب ہے، کیونکہ یہ اختلاف اور یہ دھڑ بندی، یہ تفرقہ، مومن ہونا، کافر ہونا، مشرک ہونا، ایک اللہ کی عبادت کریں مومن رہیں گے، اللہ کی عبادت میں شریک کریں گے تو مشرک رہیں گے، یہ اختلاف، یہ فرقہ، یہ ٹکڑا، یہ واجب ہے، ہونا ہی ہے۔ اس لیے کہ یہ جس سے آپ منع کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اختلاف مت پیدا کرو، انتشار مت پیدا کرو، آپس میں دوریاں مت پیدا کرو، باپ بیٹے سے الگ ہو رہا ہے، بیوی شوہر سے الگ ہو رہی ہے، بھائی بہن سے، بہن بھائی سے، اور کنبے قبیلے میں دراڑ پیدا ہو رہی ہے، یہ آپ لوگ مت کریں، اس سے امت میں انتشار پیدا۔ یہی لوگ کہتے ہیں بڑے ہمدرد بن کر کے آتے ہیں، ارے امت میں انتشار پیدا کرنے کا ٹائم نہیں ہے، امت میں اختلاف پیدا کرنے کا ٹائم نہیں ہے، دشمن پوری دنیا ہماری دشمنی پر اتارو ہے، یہودی ہمارے دشمن، عیسائی ہمارے دشمن، اور مشرک ہمارے دشمن، کافر ہمارے دشمن، یہ ہمیں اختلاف نہیں کرنا۔ اس طرح کی باتیں لوگ کرنے کے لیے آتے ہیں نا، تو انہیں بتلاؤ کہ یہی جس کی دعوت آپ دینے کے لیے آ رہے ہیں، جو تھیوری آپ لے کر کے سمجھا رہے ہیں، یہی جاہلیت کا مسئلہ تھا، اور جاہلیت کے اسی مسئلے کی مخالفت میں قرآن اترا، اسی جاہلیت کی مخالفت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں آئیں۔ اس لیے آپ کون سا انتشار، کون سا اختلاف ختم کرنا چاہتے ہیں؟ اختلاف ختم کرنے کا علاج یہ نہیں ہے کہ توحید بیان نہ کرو، اختلاف ختم کرنے کا علاج ہی یہی ہے کہ توحید بیان کرو، یہاں تک کہ سب کے سب شرک سے توبہ کر کے ایک اللہ تعالیٰ کی توحید کے عقیدے پر قائم ہو جائیں۔ جب تک لوگ ایک اللہ کی بندگی نہیں کریں گے، تب تک کوئی بھی اتحاد پیدا ہونے والا نہیں ہے۔ اور جس تھیوری کے مطابق تم انتشار دور کرنا چاہتے ہو، اختلاف سے بچنا چاہتے ہو، وہ اختلاف واجب ہے، وہ اختلاف لازم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نبی ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کی آمد سے اختلاف پیدا ہوا کہ نہیں ہوا؟ نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اختلاف ہوا، توحید والے کشتی میں سوار ہو گئے اور شرک والے کشتی سے باہر رہے، ایمان والے توحید والے نجات پا گئے اور شرک والے ڈوب کر مر گئے۔ اختلاف ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ٹکڑے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ افتراق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور وہیں سے سلسلہ چلا تو حضرت نوح کے دور میں 2 ٹکڑے، حضرت ہود کے دور میں 2 ٹکڑے، حضرت صالح کے دور میں 2 ٹکڑے، حضرت شعیب کے دور میں 2 ٹکڑے، یہی حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، یعقوب اور سارے بنی اسرائیل کے انبیاء، حضرت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اور تمام انبیاء، یہاں تک کہ چلتے چلتے خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 طبقے ہو گئے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، ایک ٹولی، ایک گروہ جنت کے لیے ہے، جنت میں جائے گا، اور ایک گروہ جہنم میں جائے گا۔ آپ کون سا انتشار ختم کرنا چاہتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں شرک چلنے دیں، قبر پرستی چلنے دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی سے بغاوت چلتی رہے اور ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، توحید نہ بیان کیا جائے، شرک کی مخالفت نہ کی جائے، اور دیوی دیوتا، اولیاء صالحین، قبر مزار کی پوجا ہوتی رہے، اور آپ اس کو اختلاف اور انتشار کہتے ہیں؟ خبردار، یہ پوری دعوت جو انبیاء علیہ السلام کی ہے، نوح علیہ السلام سے لے کر آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کی دعوت توحید، آپ اس پوری دعوت کو پورے طور پر مسخ کرنا چاہتے ہیں، مٹانا چاہتے ہیں۔ یہ ہے جاہلیت کا پہلا مسئلہ جس سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے خلاف کیا، مخالفت کی۔ بہرحال میرے بھائیوں، اس کے بعد دیکھیے تو یہ ضروری ہے، دعوت کیا ہوگی؟ توحید کی دعوت، شرک کی مخالفت، توحید کی دعوت، توحید کا حکم،
اور شرک کا انکار، شرک کا انکار، انکار منکر اور امر بالمعروف۔ سب سے بڑا معروف توحید اور سب سے بڑا منکر شرک۔ توحید جیسے معروف کا حکم دیا جائے گا اور شرک توحید جیسے معروف کا حکم دیا جائے گا، دیا جاتا رہے گا قیامت تک۔ اور شرک جیسے سب سے بڑے منکر سے توحید جو سب سے بڑا معروف ہے اس کا حکم دیا جاتا رہے گا، اور شرک جو سب سے بڑا منکر ہے اس سے ہمیشہ آگاہ کیا جاتا رہے گا۔ یہی دعوت ہے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور قیامت تک آپ کی امت کے علماء، آپ کے سچے وارثین یہ مشن پوری دنیا میں پھیلاتے رہیں گے۔ اور اسی مشن پر آج سے تقریباً 250 سال پہلے کی یہ امام شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب تمیمی نجدی رحمت اللہ علیہ نے بھی اس دعوت توحید اور رد شرک کے مشن کو اس دنیا میں ڈنکے کی چوٹ پر عام کیا اور ہر طرح کی اذیت برداشت کی، اور یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے جو کتاب ہمارے سامنے ہے۔ ہم اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں جس کے ذریعے سے انہوں نے اس مشن کو دنیا کے اندر عام کیا تھا۔ تو پتہ یہ چلا اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو پیغام امت کو دیا تھا وہ پیغام قیامت تک چلتا رہے گا۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تفلحوا، اے لوگوں کہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی سچا عبادت کے قابل نہیں ہے، تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور کیا ہوگا؟ عرب اور عجم سب تمہارے قدموں میں آ جائیں گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے، عرب تمہارے غلام بن جائیں گے، عجم تمہارے غلام بن جائیں گے، تم ان کے مالک اور مختار بن جاؤ گے۔ توحید کی دعوت، شرک کی مخالفت، یہ جاہلیت کے مسائل میں سے پہلے مسئلے کے خلاف ایک سب سے بڑا محاذ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کیا تھا۔ اور اسی بات کا تذکرہ اس آیت، اس حدیث کے اندر بھی ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا الہ الا اللہ حتى يقولوا لا الہ الا اللہ فاذا قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم وحسابهم على اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں لڑتا رہوں، مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ میں لڑوں کب تک؟ حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، یہاں تک کہ لوگ اس بات کی گواہی دے دیں، اس بات کا اعتراف کر لیں زبان سے، دل سے، عمل سے، یہ اللہ کے سوا کوئی سچا عبادت کے قابل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَإِذَا قَالُوهَا، جب وہ یہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ کہہ دیں یعنی زبان سے کہہ دیں، دل سے یقین کر لیں اور عمل کر کے دکھا دیں، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، تو ایسی صورت میں یہ لوگ اپنے خون کو اور اپنے مال کو مجھ سے محفوظ کر لیں گے، پھر میں ان کی جان مال میرے لیے حرام ہو جائیں گے، میں کبھی کسی کی جان مال پر کسی بھی طرح کا حملہ یا کسی بھی طرح کی زیادتی کا ہرگز تصور نہیں کیا جا سکتا۔ مجھ سے کیا کر لیں گے وہ لوگ؟ آسامو، سیف کر لیں گے، محفوظ کر لیں گے اپنے خون کو اور اپنے مال کو۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مشن لے کر کے چلتے رہے، لوگوں کے عرب کے سماج میں گئے، ان کے معاشروں میں گئے، ان کے سوسائٹیوں میں گئے، ان کے محلوں میں گئے، ان کے گھروں میں گئے، حج کے موسم میں خیمے میں جاتے، مینا کے خیموں میں، مزدلفہ میں اور عرفات میں دوڑ کر کے نہ دھوپ دیکھتے، نہ بارش دیکھتے، نہ سردی نہ گرمی، اللہ کے نبی علیہ السلام اس مشن پر چلتے رہے، یہاں تک کہ مکہ میں اور ایسے ہی طائف میں، مکے سے قریب کے شہر طائف میں، اور ہجرت کر کے جب آپ مکہ سے مدینہ گئے تو وہاں یہی مشن تھا۔ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہونی چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ جاہلیت کو ختم کرنا، جاہلیت کے مسائل کی مخالفت کرنا، یہ مشن تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جیسا کہ آپ نے کتاب کے مقدمے میں سورۃ العنکبوت کی وہ آیت کریمہ پڑھی ہے جس میں اس کا تذکرہ آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کے اس مسئلے، اولیاء، صالحین، انبیاء کے شرک کی مخالفت کی اور اخلاص کی دعوت دی، خالص اللہ کی عبادت ہو۔ اور اس بات کا تذکرہ بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ،
آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے سب کی طرف ہم اسی بات کی وحی کرتے رہے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، اس لیے فَاعْبُدُونَ، تم سب کے سب میری عبادت کرو۔ تو سارے نبیوں کا یہی مشن تھا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، سب کے سب ہر رسول کو، ہر نبی میں، ہر قوم میں نبی نے، ہر قوم میں امت میں نبی آیا، رسول آیا، اور سب نے اپنی اپنی امت کو، اپنی اپنی قوم کو اسی بات کی تعلیم دی کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اور طاغوت اللہ کے سوا کی بندگی سے دور ہٹ جاؤ، اللہ کے ماں سوا کوئی بھی ہو اس کی عبادت سے دور ہٹ جاؤ۔ خلاصہ کلام کیا ہے؟ یہی مشن تھا، یہی منہج تھا، یہی راستہ تھا تمام انبیاء کا، رسل کا علیہ السلام، کہ وہ سب کے سب اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے رہے اور اللہ کی عبادت کے سوا جس کی بھی عبادت ہوتی تھی اس سے ڈراتے رہے۔ یہ سب سے پہلا کام، یہ کام کب ہوگا؟ یہ کام سب سے پہلے ہوگا۔ شراب پیئیں گے بعد میں منع کیا جائے گا، چوری کریں گے بعد میں منع کیا جائے گا، ناپ تول میں کمی کریں گے بعد میں منع کیا جائے گا، اور جھوٹ بولیں گے بعد میں منع کیا جائے گا، کاروبار میں خیانت کریں گے، سود کا لین دین کریں گے بعد میں منع کیا جائے گا۔ پہلے اس کے یہاں شرک موجود ہے، وہ اللہ کی عبادت میں غیر اللہ کو شریک کرتا ہے، سب سے پہلے اس سے منع کیا جائے گا۔ یہ مشن ہے تمام انبیاء علیہ السلام کا۔ اسی بات کو شیخ صالح بن فوزان بن عبداللہ الفوزان کہتے ہیں وہ بقیت الاصلاحات تأتی تبعا لذالک، بقیہ جو اصلاحات ہیں نا، دوسری چیزوں کی اصلاح، دوسرے گڑبڑیوں کی، غلطیوں کی، گناہوں کی، برائیوں کی اصلاحات کا کام کب ہوگا؟ اس کے بعد میں، اس کے پیچھے پہلے عقیدے کی اصلاح، پہلے توحید خالص ہو جائے، پہلے ایک اللہ کی بندگی کا مسئلہ حل ہو جائے، بعد میں اس سے کیا کیا جائے گا؟ اس کے بعد اس کے تابع یعنی اس کے پیچھے ہم دوسرے گناہوں سے لوگوں کو ڈرائیں گے، آگاہ کریں گے۔ یہ چیز ہونی چاہیے۔ تو جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی خالص نہ ہو جائے، صرف اللہ کی عبادت نہ ہو اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہ ہو، تب تک کوئی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اس سے بہت اچھی طرح سے آگاہ رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ مسئلہ قرآن کریم کی بے شمار آیتوں میں سمجھایا گیا ہے، بتایا گیا ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کچھ بھی شریک نہ کرو۔ ایسے اللہ فرماتا ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ اس آیت کریمہ میں جو مشہور آیت کریمہ ہے سورہ کہف کی آخری آیت کریمہ، اس میں اللہ فرماتا ہے عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں کون سا قبول ہوگا، کون سا عمل قبول ہوگا، کون سی نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول ہوگی۔ تمام لوگوں کو چاہیے کہ اس بات کو سمجھیں، مسلمان، اسلام کے نام لیوا میرے بھائیوں، تمام لوگوں کی، مرد ہوں خواتین ہوں، سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے عمل کی، اپنی نیکیوں کی قبولیت کی فکر کریں۔ کیسے ان کی نیکیاں قبول ہوں گی اللہ کی بارگاہ میں، کیسے ان کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول ہوں گے، اور کیسے اس کا صلہ بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مغفرت اور جنت کی شکل میں عطا فرمائے گا، اس کی فکر ہونی چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرنے کا یقین ہے، یعنی جس کا ایمان ہے کہ مرے گا، مر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا، اللہ کا سامنا کرے گا، اللہ سے ملاقات ہوگی، اسے چاہیے کہ وہ کیا کرے؟ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، عمل صالح کرے، صالح عمل کرے۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ یہ ہے عمل کی قبولیت۔ آج ہم لوگ نیکیاں کرتے ہیں، ہمارے مسلمان بھائی ہیں بہت ساری نیکیاں، ہماری بہنیں بہت ساری نیکیاں صبح و شام کرتے ہیں، کرتی ہیں، لیکن افسوس یہ دونوں باتیں ضروری ہیں ایک ساتھ میں۔ عمل صالح ہونا چاہیے، عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے، اس میں کسی بھی طرح کی ساجھیداری نہیں ہونی چاہیے۔ جب تک یہ دونوں شرطیں نہ پائی جائیں، کوئی بھی عمل کسی بھی بندے کا، مرد ہو یا خاتون ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا۔ تو عبادت صرف اللہ کی ہو، شرک نہ ہو، اور عمل صالح ہو، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے کے مطابق ہو، اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات اور ہدایات کے مطابق ہو، تب جا کر کے وہ عمل قبول ہوگا۔ تو اب یہ دیکھیں کہ جاہلیت کا جو مسئلہ ہے نا،
اولیاء اور صالحین کی عبادت کا مسئلہ، اولیاء صالحین بزرگان دین کی عبادت کا مسئلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں شریک کرنے کا مسئلہ، یہ مسئلہ کتنا خطرناک ہے۔ آدمی کتنا بھی نیک عمل کرے، کتنا بھی نیک عمل کرے، اچھا عمل کرے، ثواب کا کام کرے، لیکن اگر یہ جاہلیت والا مسئلہ اگر باقی رہے ساتھ میں، یعنی شرک کرتا رہے، تو اس کی ساری زندگی کی نیکی برباد ہو جائے گی، ساری زندگی کی نیکی برباد ہو جائے گی۔ کوئی بھی ایک ذرہ بھی نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دھول کی طرح، گرد و غبار کی طرح اڑا دے گا، غبار کی طرح، دھول مٹی کے ذرات کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اڑا دے گا، کوئی وزن قائم نہیں کرے گا۔ تو جاہلیت کا یہ مسئلہ کتنا خطرناک ہے میرے بھائیوں، اتنا خطرناک ہے کہ پوری زندگی کی نیکی عکارت ہو جائے گی، پوری زندگی کی نیکی عکارت ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ اسی لیے اس بات کو بہت اچھی طرح سے ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر بعض لوگوں کا تذکرہ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کی شرح کرتے ہوئے شیخ صالح بن فوزان بن عبداللہ الفوزان حفظہ اللہ نے یہ مسئلہ سمجھایا ہے اچھی طرح سے کہ جب جاہلیت کا یہ مسئلہ، اولیاء اور صالحین کو اللہ کی عبادت میں شریک کرنے والا مسئلہ جو قبر پرستی، مزار پرستی کی شکل میں ہمیں اور آپ کو دکھائی دیتا ہے، اگر اس عقیدے کے ساتھ، اس جاہلیت کے عقیدے کے ساتھ کوئی مرد مر جائے، کوئی عورت مر جائے، کوئی جوان مر جائے، توبہ نہ کرے، توبہ کرنے سے پہلے مر جائے، تو ابدل آباد، ہمیشہ ہمیش کے لیے کیا ہو جائے گا؟ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم رسید ہو جائے گا۔ تو یہ مسئلہ کوئی آسان مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اس میں کوئی غفلت، اس میں کوئی سستی، اس میں کوئی کاہلی، اس میں کوئی بے توجہی کا میرے بھائیوں کوئی گنجائش اس کی نہیں ہے۔ آدمی کو جاہلیت کے اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب یہاں پر سب سے جو بڑی مشکل ہے، مصنف نے کیا کہا تھا؟ مصنف نے کہا تھا کہ اسی وجہ سے مسلمانوں کے، اسی وجہ سے لوگوں کی دو تقسیم ہو گئی، مسلم ہو گئے، کافر ہو گئے۔ تو مسلم اور کافر کا فرق کرنے والا مسئلہ ہے یہ۔ ایسا نہیں ہے کہ قبروں پر جاتے رہیں، مزاروں پر جاتے رہیں، سر ٹیکتے رہیں، اولیاء اور صالحین سے فریاد کرتے رہیں، پناہ مانگتے رہیں، رکوع کرتے رہیں، سجدے کرتے رہیں، طواف کرتے رہیں، اور مسلمان بنے بھی رہیں، مسلمان بنا بھی رہے آدمی۔ یہ ممکن نہیں ہے، ضروری ہے کہ وہ اسلام سے نکل کر شرک میں، کفر میں داخل ہو جائے گا۔ اس لیے یہ مسئلہ بہت زیادہ فکر مندی کا مسئلہ ہے، توجہ کا مسئلہ ہے۔ اس میں کسی بھی طرح کی غفلت اور کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ آج اگر کوئی اس مسئلے پر بات کرتے ہوئے آپ سمجھائیں اپنے بھائی کو، بھائی قبروں پر، مزاروں پر جا کر کے تم سجدے کرتے ہو، یہ تو جاہلیت والوں کا کام تھا، یہ تو شرک ہے، اس کی وجہ سے جہنم واجب ہو جاتی ہے، جنت حرام ہو جاتی ہے، تو اگر وہ حوالہ دینا شروع کر دے، بھائی ہم تو اپنے باپ دادوں کو بچپن سے ایسا ہی کرتے ہوئے، دیکھتے ہوئے آئے ہیں، ہمارے باپ بھی، ہمارے دادا بھی، ہمارے پردادا بھی یہی کرتے تھے، اب آج ہم تیسری پشت میں، چوتھی پشت میں اس عقیدے سے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ تو اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے، باپ دادوں کے حوالے دے کر کے کوئی جنت سے سرفراز نہیں ہو سکتا، جہنم کے عذاب سے بچ نہیں سکتا۔ یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے، بہت بنیادی مسئلہ، جاہلیت کا مسئلہ ہے۔ اگر ہم نے اس کو چھوڑا نہیں تو اسلام کا دعویٰ ہوگا اور عقیدہ جاہلیت کا ہوگا، دعویٰ اسلام کا اور کرتوت جاہلیت کی، کردار جاہلیت کا ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ باپ دادوں کی ریت روایت چھوڑ دیں۔ اگر باپ دادوں کو فرض کرو علم نہ رہا ہو، پتہ نہ چلا ہو، سوجھ بوجھ نہ رہی ہو کہ شرک کیا ہے، اور یہ قبروں مزاروں کے اندر دفن ہونے والے اللہ کے بندوں کا سجدہ کرنا، رکوع کرنا، طواف وغیرہ ساری عبادات میں سے کوئی بھی عبادت کرنا، یہ شرک ہے، جاہلیت کا مسئلہ ہے، اس کی وجہ سے ہمیشہ ہمیش کے لیے کوئی جہنمی ہو جاتا ہے، جنت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اگر تمہارے باپ دادوں کو یہ بات نہ معلوم رہی ہو اور جہالت کی وجہ سے یہ کام کرتے ہوئے وہ دنیا سے چلے گئے ہوں، تو کیا تم آج ان تمام باتوں کو جاننے کے باوجود اپنے باپ دادوں کے طریقے پر چلو گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ
الا قال مترفوها انا وجدنا آباءنا على امہ وانا على آثارهم مقتدون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ طریقہ تھا ان کا۔ دولت مند ہیں، پیسے والے ہیں، خوشحال ہیں، اسباب زندگی ہیں، وسائل ہیں، خوشحال ہیں، مترف خوشحال ہیں، دولت مند ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے جس کسی گاؤں میں بستی میں کوئی رسول بھیجا، ڈرانے والا بھیجا، اور وہ نبی وہ ڈرانے والا اس قوم کے اندر گیا تو اس قوم کے اس بستی کے دولت مندوں نے، خوشحال لوگوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا بھائی آپ آئے ہیں ہم کو سچ سکھانے کے لیے، بتانے کے لیے یہ قبروں کی پوجا نہ کریں، ہم اولیاء اور صالحین کے سامنے ہاتھ نہ اٹھائیں، ہم یہ رکوع نہ کریں، سجدہ نہ کریں، پھول نہ چڑھائیں، چادر نہ چڑھائیں وغیرہ، ان سے فریاد نہ کریں، مدد نہ مانگیں۔ آپ سمجھانے کے لیے آئے ہیں، ٹھیک ہے سمجھانے کے لیے آ گئے، لیکن انا وجدنا آباءنا علی امہ، اور ہم نے مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے تو حقیقت میں یقیناً ہم نے تو اپنے باپ دادوں کو اسی عقیدے پر پایا ہے، اسی راستے پر پایا ہے۔ ہمارے باپ دادا یہی کرتے تھے، ہمارے باپ دادا یہی کرتے تھے۔ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، اور ہم انہی کے نقش قدم کی پیروی کریں گے، بس ان کا راستہ چھوڑیں گے نہیں، ان کے قدم قدم چلیں گے، ان کے قدم سے ہٹائیں گے نہیں اپنا قدم، بالکل ویسے ہی کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرمایا۔ اچھا یہ دیکھیے سورہ ہود کی آیت میں اللہ نے کیا فرمایا؟ أَتَنْهَانَا أَن نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا۔ میرے بھائیو، اللہ کا نبی کہتا ہے، اللہ کا رسول، اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں؟ ارے بھائی ان دیوی دیوتاؤں کی عبادت مت کرو، ان دیوی دیوتاؤں کی پوجا مت کرو، یہ تو مخلوق ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے، عبادت کس کی کرو؟ صرف اللہ کی کرو۔ ارے یہ دیوی دیوتا تمہارے، ان کے پاس طاقت نہیں ہے، یہ تو تمہارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ تو بتوں کی پوجا سے، دیوی دیوتاؤں کی پرستش سے جب اللہ کے نبی اللہ کے رسول منع کرتے تھے تو کیا کہا تھا انہوں نے؟ اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، آپ آئے ہیں ہم کو منع کر رہے ہیں کہ ہم ان بتوں کی، ان دیوی دیوتاؤں کی، قبروں کی، مزاروں کی، اولیاء اور صالحین کی عبادت نہ کریں جن کی عبادت ہمارے باپ دادے کیا کرتے تھے۔ نبی کی دعوت کا اپوز کیسے کر رہے ہیں؟ باپ دادوں کی طریقے سے۔ ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے، ان کی ہم بھی کر رہے ہیں، آپ آئے ہیں ہم کو منع کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کی عبادت نہ کریں جن کی عبادت ہمارے باپ دادے کیا کرتے تھے۔ تو باپ دادوں کے حوالے دے کر کے کوئی آدمی نجات نہیں پائے گا۔ یہ طریقہ جاہلیت والوں کا طریقہ ہے، یہ مسئلہ جاہلیت والوں کا مسئلہ ہے، جسے مٹانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا تھا، جس کا نام و نشان ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا تھا۔ تو یہ ہے میرے بھائیوں، تو خلاصہ کلام یہ ہے، اسی وجہ سے دشمنیاں ہوئی، اسی وجہ سے ٹکڑے ہو گئے، مومن، کافر، مشرک، ہے نا، مسلم، یہ سب تقسیمات اسی وجہ سے بن گئی۔ آخری بات یہ ہے، آخری بات کہ آج لوگ بہت خیر خواہ بن کر کے آتے ہیں، اور خاص طور پر عیسائی دنیا، عیسائی، کرسچنز اور بہت سارے لبرل قسم کے لوگ، ہے نا، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم بھائی، ہم کوئی دین فالو نہیں کرتے، ہم سب دین کو فالو کرتے ہیں اور کسی دین کو فالو نہیں کرتے۔ اس طرح سے گمراہ کرنے کا ایک نیا ہتھ کنڈا اور ایک میرے بھائیوں خاص منصوبہ بنا دیا گیا۔ وہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ ادیان کا، مذاہب کا، ادیان کا یہ فاصلہ، دوری، اور آپس میں یہ میرا دین ہے، وہ آپ کا دین ہے، میں یہ مانتا ہوں، آپ یہ مانتے ہیں، یہ سارے فرق ختم کرو۔ آج ایک تھیوری آ گئی ہے، یہ ادیان کا، ازموں کا، ریلیجنز کا کیا کرو؟ ریلیجنز کا فاصلہ ختم کرو۔ ارے بھائی سب ایک ہو جاؤ، کیوں؟ وہ اس کو پکڑ کے بیٹھا، وہ اس کو پکڑ کے بیٹھا، وہ صرف ایک کو عبادت کرے گا، وہ تین کی کریں گے، وہ نہ جانے کتنوں کی کریں گے، یہ سارے مسئلے ختم کرو۔ شیخ صالح فوزان کہتے ہیں آج یہ نعرہ لگانے والے لوگ پیدا ہو گئے ہیں، اور عیسائی دنیا کیا کہتی ہے؟ کہتے ارے بھائی اسلام بھی آسمانی دین ہے، یہ تورات کا جو موسیٰ علیہ السلام کا دین تھا وہ بھی آسمانی دین ہے، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کا ہمارا یہ بھی آسمانی دین ہے، یہ سارے کے سارے آسمانی دین ہیں۔ تو سارے تینوں کے تینوں آسمانی دین والے آپس میں کیوں جھگڑے،
क्यों इख्तलाफ करें, क्यों मसले खड़े करें, समझ, इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह की बातें करते हैं और ये साबित करना चाहते हैं कि ये इख्तलाफ खत्म हो जाना चाहिए। इसीलिए एक तबका ऐसा भी पैदा हो गया है, वो कहता है देखो यहूद व नसारा को काफिर नहीं कहना चाहिए, वो भी तो आसमानी दीन को मानते हैं, वो भी मूसा और ईसा के मानने वाले, वो भी तौरात इंजील को मानने वाले लोग हैं। इस तरह की बातें रवादारी के नाम पर करते हैं और इसी रास्ते पर चलते हुए लोगों ने आज के दौर में मुसलमानों को गुमराह करने के लिए और उनके अकीदों से खेलने के लिए, उनकी तौहीद का जनाजा निकालने के लिए, उनकी तौहीद के अकीदे को मस्क करने, बिगाड़ने के लिए, मिटाने के लिए क्या किया, ये नारा सुनाना शुरू कर दिया कि भाई यहूदियों से, ईसाइयों से हमारा झगड़ा दीन के अकीदे की बुनियाद पर है ही नहीं। क्या कहने लगे, हमारा जो झगड़ा है यहूदियों से, अरे वो फलस्तीन का, इसराइल का झगड़ा, वो तो जमीनों का झगड़ा है, वो बाउंड्रीज का झगड़ा है, वो तो आबादियों का झगड़ा है, वो तो शहरों का झगड़ा है। हमारा झगड़ा, मुसलमानों का झगड़ा यहूदियों से दीन का झगड़ा है ही नहीं। कितना खतरनाक मसला है। यहूदी हमारे भाई हैं, ईसाई हमारे भाई हैं, ये नारा लगाना शुरू कर दिया। मेरे भाई, अल्लाह के नबी, अल्लाह ताला अपने कलाम में, अल्लाह के नबी अपने फरमान में फरमाते हैं ये यहूदी काफिर हैं, ईसाई काफिर हैं। काफिर हैं, हमारे भाई कैसे हो सकते हैं, हमारे भाई कैसे हो सकते हैं भाई। तो ये भी क्या है, ये हाँ, ये वही अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद के साथ खिलवाड़ करना, अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद के अकीदे को खोखला करने की कोशिश करना, रवादारी के नाम पर, टॉलरेंस के नाम पर, नरमी के नाम पर, बाहमी इत्तेहाद के नाम पर, आपसी भाईचारा, आलमी भाईचारा के नाम पर, ये तरीके सब लोगों ने ईजाद किए। और अफसोस ये है कि इस वक्त के बाज मौलवियों ने, जिनको लोग दुनिया में बहुत ऊंचा मुफक्किर समझते हैं, ऐसे शख्स ने, डॉक्टर यूसुफ बिन अब्दुल्ला अल करजावी ने, ये दुनिया के अंदर ये फिक्रा आम करने की कोशिश की कि यहूदियों से हमारी नफरत, हमारी दूरी, हमारी दुश्मनी किसी दीन की बुनियाद पर नहीं है, बल्कि ये तो जमीन और मुल्कों का झगड़ा है। मेरे भाई, ये अब आप सोचिए, जाहिली मसला है। कौन सा मसला है ये? जाहिलियत का मसला है, शिर्क जाहिलियत का मसला है। इस्लाम तौहीद का दीन है। इस्लाम में शिर्क के जर्रे जर्रे की, मेरे भाइयों, कोई गुंजाइश नहीं, एक जर्रे की भी गुंजाइश नहीं। ये है मेरे भाइयों। तो खुलासे कलाम ये है कि यहूद व नसारा को अपना भाई कहना, यहूद व नसारा को अहले किताब को अहले ईमान कहना, और ये कहना कि हम सब आसमानी दीन वाले हैं, आपस में मुफाहमत कर लेते हैं, आपस में एक दूसरे को समझ के चलते हैं, क्यों ना आपस में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें, आपस में एक दूसरे के साथ ताउन करें और एक दूसरे को काफिर कहना बंद कर दें, एक दूसरे को इस्लाम से खारिज करना, जहन्नमी बोलना और जन्नत से महरूम करने की बात करना बंद कर दें। ये रवैया भी आजकल चल रहा है। ये मिशन, ये प्रोपेगेंडा, ये दावत, और ये मेरे भाइयों एक बहुत बड़े पैमाने पर, और इसका सबसे बड़ा मजहर देखने को कब मिलता है? जब ईसवी साल, जनवरी फरवरी का साल खत्म होता है, तो हैप्पी न्यू ईयर के नाम से जो नए साल का जश्न मनाया जाता है, उसमें ईसाई दुनिया अरबों रुपए खर्च करती है, अरबों खर्च करती है। और उसके पीछे सिर्फ ये नहीं होता कि नए साल का जश्न, उसमें ये पैगाम देना होता है कि पूरी दुनिया में पैगाम जाए कि आओ हम सब के सब एक हो जाएं। ये दीन के, धर्म के फासले, ये अदियान की मज़ाहिब की दूरियां, ये सब क्या हो जाए? खत्म हो जाएं, मुफाहमत हो जाए, ताउन हो जाए, कोऑपरेशन हो जाए, एक दूसरे को लेकर के चलें, उसके खिलाफ कुछ ना बोले, वो उसके खिलाफ कुछ ना बोले। इस तरह से मेरे भाइयों ये चीज है। जबकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने साफ लफ्जों में फरमाया था कि जो भी मेरे बारे में सुन ले, यहूदी रहा हो, ईसाई रहा हो, उसको मेरे बारे में पता चल गया हो कि मैं मुहम्मद नबी बन करके दुनिया में आ चुका हूं, फिर वो मेरे पास पहुंच करके मुझ पर ईमान न लाए, मेरी अल्लाह ताला की तरफ से जो शरीयत उतरी है कुरान और सुन्नत की शक्ल में, उस पर ईमान न लाए, सिर्फ यहूदी ईसाई बन करके ही मर जाए, वो हमेशा हमेश के लिए जहन्नमी होगा। तो यहूदी ईसाई अगर ईमान न लाए तो जहन्नमी है,
لا يسمع بی احد من هذه الامہ یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار. صاف لفظوں میں کہا گیا یہود و نصارہ اگر ایمان نہ لائیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے آنے کے بعد دنیا میں ہے، اور ان کو پتہ چل گیا کہ قرآن آ گیا، نبی آ گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایمان لائے بغیر مر جائے یہ سوچ کے کہ میں تو عیسائی ہوں، میں جنت میں جاؤں گا، میں عیسیٰ کو مانتا ہوں، انجیل کو مانتا ہوں، میں کوئی سمجھے کہ میں یہودی ہوں، میں تورات کو مانتا ہوں، موسیٰ کو مانتا ہوں، جنت میں جاؤں گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی کے آنے کے بعد آپ پر، آپ کی شریعت پر ایمان نہیں لایا، مسلمان ہوئے بغیر مر گیا تو جہنمی ہوگا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیثوں میں یہ بات بیان کی گئی ہے. بہرحال آخری بات کہہ کر کے بات ختم کر رہا ہوں، وہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ یہ جو پروپیگنڈا چل رہا ہے یہ چھوٹے پیمانے پر نہیں چل رہا ہے. ابھی ہم نے ہیپی نیو ایئر کا ذکر کیا نا، اس کے علاوہ بڑی بڑی عالمی لیول کی کانفرنسیں ہو رہی ہیں، عالمی لیول کے سیمینار ہو رہے ہیں، اور اس میں ادیان کو قریب کرنے کا بہت بڑا کام چل رہا ہے. اس کو کہتے ہیں ادیان کے درمیان، ریلیجنز کے درمیان ڈائیلاگ. آؤ بیٹھ کر کے بات چیت کرتے ہیں، ڈیفرنس ختم کر دیتے ہیں. اس مقصد کے لیے بہت سارے کام ہو رہے ہیں. میرے بھائیوں دنیا میں کوئی راضی ہو جائے، مسلمان اگر اس کام کے لیے راضی ہو گیا تو پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو جہنم کے راستے پر ڈال دے گا، اس لیے کہ کفر و اسلام میں ڈائیلاگ کی گنجائش نہیں ہے. شرک و کفر میں اور توحید میں ڈائیلاگ کی بات چیت کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ہاں اور دوسرے مسئلوں میں گنجائش ہو سکتی ہے نا، ملی معاملات، سماجی معاملات میں کچھ گنجائش ہو سکتی ہے جہاں تک اسلام اجازت دے، لیکن عقیدے کے معاملے میں، توحید کے معاملے میں حوار، توحید کے معاملے میں ڈائیلاگ، آئیے بات چیت کرتے. مذاکرات کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے کہ مذاکرات کر کے مسئلے کو حل کر لیا جائے گا. تھوڑا آپ تنازل کر لیں، تھوڑا ہم تنازل کر لیں، ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کر لیں، ایک سال ہم آپ کے اللہ کی عبادت کر لیں. یہ مشرکوں کا فارمولہ آج لوگ بڑے شد و مت کے ساتھ میٹھے انداز میں مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے پیش کرتے ہیں. اور افسوس یہ ہے کہ عوام توام ایسے نامور مولوی اور نامور علماء کہلانے والے قرضاوی جیسے اور اس کے ہم پیالے ہم نوالے اسی میں پھنس جاتے ہیں اور امت کو مس گائیڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. بہرحال ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ شرک، مشرکین، کفر، کفار، ان لوگوں کے بارے میں یہود نصارہ کیا ہونا چاہیے؟ نمبر 1 سب سے پہلا کام ان سے دشمنی ہونی چاہیے. عداوت ایمان کا حصہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے دشمن ہیں، اس کے رسول کے دشمن ہیں. نمبر 1. دوسرا کام کیا ہونا چاہیے؟ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی دعوت دینی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کی دعوت دینا چاہیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کی دعوت دینی چاہیے. دوسرا کام. تیسرا کام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس طرح کے حالات پیدا کر دے کہ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کی توحید کے ساتھ وہ قوت عطا فرما دے کہ وہ اسلام کے ان دشمنوں کے خلاف جہاد کے لیے کھڑے ہو سکے، تو پھر شرائط ضوابط کے ساتھ جہاد کا بھی فریضہ انجام دے. لیکن آج کل کی طرح دنگے فساد کا جو کام لوگ جہاد کے نام پر کرتے ہیں، اس کی ایک ذرہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں گنجائش نہیں ہے. یہ تو آتنک ہے، یہ تو ٹیررزم ہے، یہ تو انتہا پسندی ہے، یہ تو فساد ہے، اجرام ہے. لیکن یہ تیسرا کام ہے میرے بھائیوں جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. یہ چیز ہمارے سامنے رہنی چاہیے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس کے بعد آخری بات جو ہمیں بالکل آخری باتیں جو آپ کے سامنے پیش کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو جہاد کا مشن دیا ہے اسے فساد کے راستے پر نہیں ڈالنا ہے، فساد کے راستے پر نہیں ڈالنا ہے. اور جو دنیا کے لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ جہاد اسلام میں اچھا نہیں ہے، اس کے اندر وحشیت ہے، اس کے اندر درندگی ہے، اس کے اندر جان کا، خون کا، مال کا نقصان ہے، اس پروپیگنڈے کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمیں اس پروپیگنڈے کا حصہ نہیں بننا ہے، بلکہ ہمیں اور آپ کو اس کی حقیقت سمجھنا ہے کہ جہاد کی حقیقت کیا ہے. جہاد وقت کے مطابق دفاع کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور جہاد اصل کی بنیاد پر بھی ہو سکتا ہے. ہمیں اس طرح کی سازشوں اور پروپیگنڈوں کا حصہ بننے سے بچنے کی ضرورت ہے. ایسا نہ ہو کہ اس وقت میڈیا کے راستے سے اسلام کے ماننے والوں کو، مسلمانوں کو جو مختلف انداز سے میٹھے ہے نا لب و لہجے انداز اور میرے بھائیوں باریک اور کہہ لیجئے کہ بہت زیادہ ذہن کو، دماغ کو، دل کو
अपील करने वाली थियरियों के जरिए से गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, ताकि ये अपनी तौहीद की बुनियाद से हट जाएं, ये अपनी एक अल्लाह की बंदगी की दावत से हट जाएं। इस साजिश को और इस प्रोपेगंडे को भी समझने की जरूरत है, तब जाकर के हम जाहिलियत की मुखालफत करने वाले होंगे। जाहिलियत के मसाइल में से पहला मसला है ये, जिसे इस वक्त हम मुकम्मल कर रहे हैं। ये जाहिलियत का पहला मसला है, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में किसी को भी किसी भी तरह से शरीक करना, इसकी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मुखालफत की है। ये एक मसला था। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये मुख्तसर तौर पर चंद बातें थी जो आपके सामने पेश की गई हैं। बकिया बातें इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगले हल्के में आपके सामने आएंगी। जाहिलियत के मसाइल में से दूसरा मसला इंशाअल्लाह उस पर बात होगी। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें जाहिलियत के मसाइल को सही मानों में पढ़ने की, समझने की तौफीक अता फरमाए, और सिर्फ नजरियाती तौर पर नहीं बल्कि ग्राउंड पर, दुनिया में जहां हम रहते बसते हैं, अपना मोहल्ला, अपनी गली, अपना समाज, अपना घर, अपनी जात, हर पहलू पर जाहिलियत के इन मसाइल को अच्छी तरह से फिट करने और बारीकियों को, हकीकतों को समझते हुए उन जाहिली मसाइल से अपने आप को दूर करने की और लोगों को उससे आगाह करने के अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफीक अता फरमाए। यही मकसद है इस सिलसिले दर्स के शुरू करने का कि मसाइल जाहिलियत क्या हैं, हम उसे जानें, अपने आप को, अपने घर को, अपने कुंबे कबीले को और अपनी जहां तक भी पहुंच है उन लोगों को इससे आगाह करें। और जाहिलियत के मसाइल की मुखालफत में अल्लाह के कलाम में, अल्लाह के नबी के फरमान में जो तालीम है, इस्लाम की सच्ची तालीम, उस तालीम को खुद भी समझें, पढ़ें, समझें, अमल करें और अल्लाह के बंदों तक उसे बेकमुकास, पूरी दिल जमई के साथ, इखलास के साथ पहुंचाने की भी कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको इसकी तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।